ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ سیرت و تاریخ کے موضوع پر سلسلہ تقاریر کی آج یہ تیسری کڑی ہے. پچھلے 2 دنوں میں ہم نے منصب رسالت اور اس کا اصل مقصد اور تکمیل رسالت اور اس کا امتیازی مقام، ان 2 امور پر گفتگو کی. حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا اصل مقصد خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ محاسبہ اخروی کے ضمن میں اتمام حجت، اس کو قطع عذر کے لفظ سے تعبیر کر لے یا اتمام حجت کے لفظ سے لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. چنانچہ عدالت اخروی میں جب قوموں کا اور امتوں کا محاسبہ ہوگا تو ان کی طرف جن رسولوں کو بھیجا گیا سب سے پہلے وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیری ہدایت و رہنمائی اور تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے بلا کم و کاف ان تک پہنچا دیا، قولاً بھی پہنچا دیا اور عملاً. یہی وہ گواہی ہے جس کی وجہ سے رسولوں کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا. وہ شاہد ہوں گے، شہید ہوں گے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم بھی ہوئی اور نبوت و رسالت اتمام اور تکمیل کو بھی پہنچ گئے. اس اتمام نبوت اور تکمیل رسالت کے 2 مظہر بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ نوع انسانی شعوری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے عہد طفولیت سے نکل کر اپنے بلوغ کو پہنچ گئی اور گویا اس قابل ہو گئی کہ ایک ابدی ہدایت نامہ اور مکمل ہدایت نامہ اس کو دے دیا گیا. دوسرے یہ کہ چونکہ اس دور کا آغاز ہو رہا تھا کہ جس میں اصل اہمیت نظام اجتماعی کی ہونے والی تھی، لہذا ہدایت خداوندی اب صرف انفرادی اخلاق و کردار کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک مکمل اجتماعی نظام زندگی کی صورت میں سامنے آئی، جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے انصاف کیا گیا. کوئی قدر بھی اس میں پامال نہ ہو، مجروح نہ ہو. مساوات آزادی یا حریت کی کوسٹ پر نہ ہو اور حریت یا آزادی کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ نوع انسانی ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہو کر رہ جائے، کہ کسی طرح تو ارتکاز دولت ہو جائے اور کوئی اپنی بنیادی ضروریات تک سے محروم. ایک ایسا متوازن نظام عدل و قسط اب نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا، الہدا قرآن مجید اور دوسرے دین حق، مکمل نظام زندگی کا. اور آپ کا فرض منصبی یہ قرار پایا
کہ ایک طرف تو قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دے، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور دوسری طرف اس نظام حق کو، دین حق کو، نظام عدل اجتماعی کو، نظام عدل و قسط کو بالفعل قائم کر کے دکھا دے، تاکہ نوع انسانی کے سامنے اس کا ایک نمونہ دیا جائے، وہ صرف نظری سطح پر پیش نہ کیا جائے بلکہ اس کو قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جائے۔ یہ گویا کہ اس دور کے اعتبار سے اصل اتمام حجت ہے، جس کے ضمن میں حضور کا فرض منصبی یہ قرار پایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور اس کے بارے میں نے جو کل آخری بات عرض کی تھی، جس پر کل کی گفتگو ختم ہوئی، کہ اس پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد ایک مکمل انقلابی جد و جہد، اس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تعمیر اخلاق بھی ہے، تطہیر فکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس 23 سالہ جد و جہد کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں ایک مکمل انقلابی جد و جہد کا نقشہ بھی موجود ہے۔ میں نے مغربی مفکرین میں سے 2 کا ذکر کیا تھا، اپنے اسی سلسلہ تقاریر میں مجھے ایک اور موضوع پر آگے چل کر گفتگو کرنی ہے کہ دور حاضر میں ایک احیائی عمل کا آغاز ہو چکا ہے بحمداللہ، ایک بیداری ہے، ایک حرکت ہے عروج کی طرف۔ ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے کامیابی کے مراحل تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، لیکن مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہو چکی ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، وہ بات اب نہیں ہے، دریا اب مد کی طرف آتا۔ اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس دور میں اب مسلمانوں کو، اسلام کو، اسلامی ثقافت کو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی واقعتاً سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب تک یورپ نے مسلمانوں کو یا اسلام کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، لا یوبا بہی، استہزاء ہوتا تھا، تمسخر ہوتا تھا، کبھی سیریسلی مسلمانوں کو لیا ہی نہیں گیا۔ اب وہ بات نہیں ہے، اس کے اسباب بہت سے ہیں۔ مثلا ان لوگوں کے نقطۂ نگاہ سے تو یہ سبب بھی بہت بڑا ہے کہ اس وقت روح ارضی کا سرمایہ جو ہے جتنا مسلمانوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو گیا ہے، اس حد تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اربوں کا سرمایہ جو مغربی ممالک کے بینکوں میں ہے، اس کا ادھر سے ادھر ہونا بڑی بڑی حکومتوں اور بڑی بڑی مملکتوں اور سلطنتوں کی معیشت کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ایک بہتر کانٹیکسٹ میں سمجھی جا رہی ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ایک کتاب جو شائع ہوئی ہے امریکہ میں، دی 100 بڑے انسان نسل انسانی کے، کل تاریخ انسانی کی عظیم ترین 100 شخصیتیں، مسٹر ہارٹ ہے کوئی، اور ابھی حال ہی میں آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا نیوز ویک میں یا ٹائمز میں اس پر پورے ایک صفحے کا تبصرہ ہے۔ تو ان 100 بڑے انسانوں میں اس مصنف نے سر فہرست رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلیم کر لیا گیا کہ نسل انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خود تو اپنی جگہ پر کوئی سند نہیں ہے وہ شخص، لیکن بات اس نے بڑی وزنی کہی ہے
ذہانت اور فطانت کی غمازی کر رہی ہے۔ اس نے یہ مانا ہے اور اپنے اس انتخاب کی دلیل یہ دی ہے، ان کے نزدیک انسانی زندگی کے دو دائرے، مذہبی دائرہ اور سیکولر دائرہ، سیاست، مملکت، تہذیب، تمدن، یہ اور ہے، مذہب اور ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ واحد شخصیت ہے محمد نسل انسانی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مساوی طور پر کامیاب ہے زندگی کے ان دونوں دائروں میں، ایکولی سکسیسفل in both the religious and secular spheres of life۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو میں چاہتا تھا کہ آج جبکہ اس انقلابی جد و جہد کا ایک اجمالی نقشہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ بات ایک جامع عنوان بنتی۔ جب انقلاب کی بات ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ انقلابی جد و جہد کو سمجھنے سے قبل انقلابات عالم میں جو مقام ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس پر ایک نگاہ ڈالیے۔ دو اعتبارات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب دنیا کے جو بڑے بڑے انقلابات ہیں ان سے انتہائی ممیز ہے، کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایک تو اسی پہلو سے جامعیت، بقیہ جتنے بڑے بڑے انقلابات کا شہرہ ہے وہ جزوی انقلاب تھے۔ انقلاب فرانس کے نتیجے میں صرف ہیئت حاکمہ، حکومت کا طرز یا نقشہ بدلا ہے، اخلاق نہیں بدلے، نظریات نہیں بدلے، کردار نہیں بدلا، تہذیب اور تمدن اور معاشرت کا نقشہ نہیں بدلا، مذہب نہیں بدلا، عقائد نہیں بدلے، صرف ایک انتظامی ڈھانچہ، طرز حکومت کا انقلاب یا اس کی تبدیلی، بالکل جزوی انقلاب۔ اسی طرح بولشوک ریولوشن اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انقلاب وہی ہے، انقلابات کی ماں ہے۔ کتنا بڑا خطہ ہے اس روئے ارضی کا جس پر اب وہ نظام بالفعل قائم، انقلابات کی ایک زنجیر، ایک چین ہے ریولیوشن کی جس کا اس سے آغاز ہوا۔ لیکن یہاں بھی تجزیہ کیجئے کہ وہ بھی جزوی ہے، نظریات میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہی مادہ پرستی تھی، وہی میٹیریلزم جس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کر لی ہے، جدلی مادیت، وہ مادیت کا اگلا قدم ہے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، یہاں تبدیلی کوئی نہیں، مادیت کی بجائے روحانیت کے دور کا آغاز ہو تو وہ انقلاب ہوگا۔ مادیت ہی کے راستے پر آپ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے تو اس میں انقلاب کا پہلو کوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں بھی کیا چیز بدلی، اخلاق کے لیے کوئی نئی بنیاد۔ یہاں اگر کوئی چیز بدلی ہے، اس کو چھوڑیے اس کے فار اینڈ اگینسٹ کیا نکات ہیں۔ بہرحال ایک کوشش یہ کی گئی ہے کہ کسی ملک کے وسائل پیداوار، ذرائع پیداوار کو اجتماعی ملکیت میں لا کر ایسا انتظام کیا جائے کہ وہاں کے رہنے والے سب کے سب اس سے متمتع ہوں۔ مقصد کی حد تک مقصد برا نہیں، اس سے بحث نہیں اس وقت کہ اس مقصد میں کتنی کامیابی ہوئی اور جو ہوئی وہ کس کاسٹ پر ہوئی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس وقت کی جو میری گفتگو ہے اس کا مرکزی نقطہ صرف یہ ہے کہ وہ بھی ایک جزوی انقلاب۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب۔ میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ یہاں آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا چیز نہیں بدلی. عقائد بدلے، اخلاق بدلے، انفرادی زندگی بدلی، حیات اجتماعیہ کا نقشہ بدل گیا. ایک قوم جس میں لکھے پڑھے لوگ گنتی کے تھے، وہ قوم علوم اور فنون کی موجد بن گئی، نوع انسانی کی معلم بن گئی. وہ قوم جس میں کوئی تنظیم نہیں تھی، وہ ایسی منظم ہوئی کہ خیر میدان جنگ میں جو تنظیم تھی وہ تھی. عبادت بھی ہو رہی ہے تو ایک امام کے پیچھے سب پستا ہوگا، جس کا نقشہ دیکھ کر واقعہ یہ ہے کہ نہ معلوم کتنے لوگوں پر ہم تو چونکہ صبح و شام دیکھتے ہیں، لہذا ہم پر اس کی وہ نفسیاتی جو اس کی کیفیات ہے وہ وارد نہیں ہوتی. کوئی اگر نووارد دیکھے تو یہی چیز جو ہے اس کے قلب پر انتہائی گہرا اثر پیدا کرتی. صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کا نقشہ بدل گیا، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا. کوئی چیز نہیں جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ وہی رہ گئی کہ جو پہلے. یہ ہے ہماگیر انقلاب. پوری انسانی تاریخ میں اس کا کوئی پیرلر، اس کی کوئی نظیر نہیں. دوسری بات، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں. انقلابات جب آتے ہیں تو انقلاب کا فکر دینے والا کوئی اور ہوتا ہے اور اس انقلاب کو عملاً برپا کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. انسانوں میں یہ جامعیت بالعموم نہیں پائی جاتی. جس کی فکر اور سوچ کی قوتیں زیادہ ڈیولپڈ ہیں اس میں قوت عمل کم ہوتی ہے. جس کے قواعد عملی زیادہ چاق و چوبند ہوتے ہیں عام طور پر اس کی سوچ کی قوتیں اتنی بیداد نہیں ہوتی. مفکر اور ہوگا اور عملی رہنما کوئی اور بنے گا. فکر دیا والٹیئر اور روسوں نے اور بے شمار لوگوں نے. انقلاب فرانس آیا کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں. ان مفکرین کا اس کی رہنمائی میں ایک پیسہ برابر بھی دخل نہیں. فکر دیا مارکس نے اور اس کی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. یہ تو تیسرے تیواڑے ایک بالکل دوسرے ملک میں ایک فعال شخص کے ہاتھ میں وہ فلسفہ آیا اور اس نے اس کی بنیاد پر انقلاب برپا کر دیا. اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد سے دعوت کا آغاز اور کل 23 برس بھی قمری ہمارے حساب سے وہ 22 بنیں گے. کل 22 برس فرد واحد سے ایک دعوت شروع ہو رہی ہے اور کل 22 برس میں ایک لائف سپین ہے. اور حضور کی تو یہ دنیاوی زندگی بڑی مختصر رہی ہے. 61 برس. یہاں پھر وہ مغالطہ ہے آپ کو 63 قمری ہیں. 61 ساڑھے 61 برس کوئی عمر نہیں. اس میں وہ 40 نکال دیجئے تو کل 21.5-22 برس ہیں. اور اس میں ایک عظیم انقلاب تمام مراحل طے کر کے پایہ تکمیل کو پہنچا. کوئی مثال نسل انسانی کی تاریخ میں اس کے عشر عشیر بھی کہیں موجود نہیں. آس پاس آنے والی بات تو بہت بڑی. اب آئیے اس بات کی طرف کہ جو اس انقلابی جد و جہد کا اہم ترین پہلو ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں. یہ پوری جد و جہد زمین پر ہوئی ہے، قدم بقدم چل کر ہوئی ہے، خالص ہیومن لیول پر ہوئی ہے. دنیا میں جو بھی اللہ تعالی کے قواعد اور ضوابط، اسباب و علل کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے تحت ہوئی ہے.
اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ در حقیقت یہ بھی